الله الرحمن الرحيم. يا وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن السلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حجبت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو گراں گزرنے والے ناپسندیدہ اور مشکل کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر امت کو ایک بہت بڑا اصول سمجھا دیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا راستہ الگ الگ ہے۔ جنت کو جو راستہ جاتا ہے اور جہنم کو جو راستہ جاتا ہے، اس کے نشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا ہے، اور فرمایا: حجبت النار بالشہوات، جائز خواہشات کو پورا کرنا، اس کو تو اسلام نے روکا نہیں، بلکہ جائز خواہشات کو پورا کرنے پر اجر بھی ملتا ہے۔ لیکن ناجائز خواہشات کی طرف چل پڑنا اور ناجائز خواہشات کا سفر شروع کر لینا، اس سے انسان اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح مشکل اور گراں
گزرنے والے انسانی طبیعت پر وہ اعمال انسان کی طبیعت میں سہل پسندی، آسانی اور آرام تو ہے، لیکن اگر وہ آسانیوں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی راہ میں اسے مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں، اس کے نتیجے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، حجبت النار اور حفت النار۔ جنت اور جہنم دونوں کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، حجبت النار بالشہوات، حفت النار بالشہوات۔ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے، یا جہنم کے سامنے پردے ہیں جو ان پردوں کو چاک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور وہ کون سے پردے ہیں؟ وہ خواہشات نفس ہیں، وہ نفسانی خواہشات ہیں، بری خواہشات ہیں، جو ان کو کراس کرے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور دوسری جگہ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ۔ جنت کو بھی ڈھانپا گیا ہے اور جنت کے سامنے بھی پردے حائل کیے گئے ہیں۔ اس جنت تک پہنچنے کے لیے اسے مشقت کرنی پڑے گی، اسے کوشش کرنی پڑے گی، اور وہ کون سی کوشش ہے، کون سی مشقت ہے؟ عبادات پر دل جمی کے ساتھ لگے رہنا، نیکی کے کاموں میں مصروف عمل رہنا، ان پر ہمیشگی کرنا، اور اس سلسلے میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا، غصے کو دبانا، عفو اور بردباری اختیار کرنا، حتیٰ کہ برے انداز سے پیش آنے والے کے ساتھ بھی اچھائی اور احسان کا معاملہ کرنا، اور شہوتوں سے گریز کرنا، یہ سب ان ناگوار باتوں میں شامل اعمال ہیں جن کو طبیعت بسا اوقات نہیں مانتی، لیکن جو منوا لیتا ہے تو پھر اللہ ذو الجلال اس کے لیے جنت آسان کر دیتے۔ انسان کی طبیعت میں آرام تو ہے، نماز پر ہمیشگی اور مواظبت کرنا بس اوقات اس کے لیے گراں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے دل کو اور اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو پھر اسے لذت و راحت بھی ملتی ہے۔ اس لیے جو شخص اپنی شہوتوں کا قلع کما نہیں کرتا وہ جہنم سے کیسے بچے گا؟ اور جو شخص اپنے نفس کو، اپنی سوچ کو اور اپنے رویوں کو نیکی پر لگاتا نہیں ہے وہ جنت تک کیسے پہنچے گا؟ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے لا ينال العلم براحة البدن، بدنی آسانی بھی انسان چاہے اور علم بھی مل جائے ایسا ممکن نہیں۔ علم نہیں اگر مل سکتا تو علم کا نتیجہ بغیر کوشش اور قد و کاوش کی جنت کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑی ہی مختصر بات میں زندگی کا ایک بہت بڑا اصول مسلمانوں کو اور دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ اگر تو تمہاری سچی خواہش ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ
تو تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ شہوتوں کے سامنے بند باندھنا ہوگا، ان کا قلع قمع کرنا ہوگا۔ ایسی شہوتیں جو ناجائز ہیں، ایسی خواہشات جن کو لو ڈیزائرز کہا جاتا ہے، ایسی سفلی خواہشات جس سے انسان کی انسانیت بھی بسا اوقات شرمندہ ہوتی ہے، ایسے پہلوؤں سے جب تک آپ گریز نہیں کریں گے، آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اور جنت جانے کے لیے اس خاردار راستوں سے گزرنا ہی پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا اور لگائے ہی رکھنا، عبادات اور نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو ہر وقت پابند رکھنا، اور نیکی اور دین کے معاملے میں اٹھنے والی تمام مشقتوں کو کھلے چہرے سے، کشادہ دل سے قبول کرنا اور برداشت کرنا۔ اس سے انسان جنت کا مستحق بنے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے 6487، جس کی ہم شرح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم میں بھی ہے 2822، جامع الترمذی میں بھی ہے 2559، سنن الدارمی میں بھی ہے 2843، صحیح ابن حبان میں بھی ہے 716، اور مسند ابی یعلا میں بھی ہے 3275، اور امام بیہقی نے بھی اس کو شعب الایمان میں نقل کیا ہے 9725، اور یہ روایت مسند امام احمد میں بھی ہے والیوم 2 پیج 260، اور صحیح الجامع میں بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں 3126۔ اس حدیث کے اندر جو مرکزی نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے جہنم اور جنت کو جانے کا راستہ کیا ہے۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ مکارہ کا مفہوم کیا ہے؟ مشکل وقت میں نیکی کے اعمال کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ دوسرا، شہوت کا مفہوم کیا ہے، اور شہوت کی ہولناکیاں کیا ہیں، اور جب انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو کن کن نقصانات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تین بنیادی نقطوں پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپا گیا ہے انسانی طبیعت پر گراں گزرنے والے اعمال کے ساتھ۔ مکارہ یہ مکرہ کی جمع ہے، کریہ یکرہ، کرہن و کراہتن و کراہیہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہے نفرت کرنا، اس کا مطلب ہے ناپسندید، اس کا مطلب ہے ناپسند کرنا، برا سمجھنا، بدنما ہونا۔ عربی زبان میں المکرہ ناپسندیدہ بات کو کہتے ہیں۔ تکالیف کو بھی المکرہ، المکارہ کہا جاتا ہے۔ المکارہ اسی سے المکروہ بھی ہے، بری چیز، برا عمل، ناپسندیدہ چیز اور ناپسندیدہ عمل۔
قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے ایسی کیفیت میں جب انسان پہ کوئی مشقت آ گئی ہے، کسی فتنے کا شکار ہو گیا ہے اور کسی مشکل میں چلا گیا ہے، کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اس میں عمل کرنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ بس انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی گئی، بس یہ کہہ دینے سے چھوٹ مل جائے گی کہ ہم ایمان لائے اور آزمائش نہیں ہوئی، ان کا امتحان نہیں لیا گیا۔ ہم نے تو ان سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش کی، اور اس لیے آزمائش اللہ ذو الجلال نے کی کہ اللہ ذو الجلال جانے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ آزمائش ہی نہیں کی کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والا اور کون ہے صبر کرنے والا۔ اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی۔ اور تیسری جگہ فرمایا ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ تمہارا گمان یہ ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تو یہ جاننا چاہیں گے کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے اور کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور مومن ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جدا کرتا ہے۔ اللہ تو خبر رکھنے والے ہیں جو بھی تم کرتے ہو۔ اس لیے مکارہ ناپسندیدہ کیفیت میں بھی دین پہ ڈٹ جانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح ابن حبان میں 1038 الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا، میرے صحابہ میں آپ کو خبر نہ دوں کن اعمال سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور کون سے اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال کن اعمال کی وجہ سے گناہوں کا صفایا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور کس عمل کے ذریعے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ وہ اعمال جن کے ذریعے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں،
ان میں پہلا کام یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی میں مکمل وضو کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے زیادہ قدم اٹھانا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک انتظار کرنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سرحدوں پہ پہرا دینا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو خوشخبریاں سنائیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، درجے بلند کر دے، تو 3 اعمال کرو۔ مشکل وقت میں وضو مکمل کرو، اور مشکل وقت کون سا ہے؟ پانی ٹھنڈا ہو، سخت سردی ہو، ایسے ماحول میں بھی مکمل اور دل لگا کے وضو کرنا، اس سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں کی طرف پیدل چل کے جانا، اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 59 اور صحیح الترغیب کی 194، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، خواب میں اللہ ذوالجلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت صورت میں تشریف آوری ہوئی۔ فقال یا محمد هل تدری فیم یختصم الملأ الاعلی، اور اللہ ذوالجلال فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ کس عمل کی وجہ سے فرشتے آپس میں بحث کرتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا میرے مالک مجھے تو علم نہیں۔ فوضع یدہ بین کتفی، تو اللہ ذوالجلال نے خواب میں میرے کندھوں کے درمیان اپنا مبارک ہاتھ رکھا، حتی وجدت بردہا بین الثدیی، یہاں تک کہ میں نے ان کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ حتی وجدت بردہا بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، تو اللہ ذوالجلال نے جو مجھے سکھانا تھا، جو بتانا تھا زمین و آسمان کا، وہ مجھے سکھا دیا اور میرے علم میں آ گیا۔ اللہ ذوالجلال نے پھر فرمایا، یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کس میں بحث و تکرار کرتے ہیں؟ قلت نعم، فی الکفارات والدرجات، کفارات میں اور درجات میں۔ کفارات سے کیا مراد؟ جس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہ اعمال، وہ کون سے ہیں؟ المکث فی المساجد بعد الصلوات، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کے جانا، واسباغ الوضوء فی المکارہ، اور سخت سردی میں مکمل وضو کرنا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے واسباغ الوضوء فی السبرات، ای شدت البرد، سخت سردی میں جب انسان وضو کرتا ہے، اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا، صدقت یا محمد، آپ نے سچ کہا اے محمد،
ومن فعل ذلك، جو یہ کام کرے گا، ومن حافظ علیہن، یا جو ان کاموں پر محافظت کرے گا، پابندی کرے گا، حفاظت کرے گا، عاش بخیر ومات بخیر، وہ جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ، فوت ہوگا تو خیر کے ساتھ. كان من خطيئته وكان من خطيئته كيوم ولدته امه، اور اس طرح وہ ہو جائے گا گناہوں سے پاک صاف جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ، گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ تو ایسے عظیم اعمال ہیں کہ اللہ عز و جلال نے مجھے خواب میں آ کے بتایا، اور اس میں تو فرشتے بحث و تکرار کرتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ عمل ہے، اور یہ عمل کرنے والا انسان یہ خیر کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور خیر کے ساتھ ہی فوت ہوگا، اور کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے جنا تھا تو اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتے. صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 2617، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ من الخطایا، کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جسے اللہ ذوالجلال گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، جسے اللہ ذوالجلال گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ، اور نیکیوں میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں. اسباغ الوضوء علی المکروہات، مکروہات میں، ناپسندیدہ کیفیت میں، سخت سردی میں وضو کو مکمل کرنا. وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، مسجد کی طرف قدم اٹھا کے جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. تو ان تینوں حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ، حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے، اس کے سامنے پردے اللہ نے رکھے ہیں مکروہات کے، ایسی ناپسندیدہ چیزوں کے جو انسانی طبیعت کو ناپسند ہے، لیکن اس سے اللہ ذوالجلال اگر کسی کو ہمت توفیق دے دے تو ایسی کیفیت میں بھی وہ نیکی پہ ڈٹ جاتا ہے، دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے لگ جاتا ہے. تو پھر انعام کتنا ملتا ہے؟ صرف سخت سردی میں وضو کے ہی 8 انعام بیان کیے گئے ہیں کہ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ شخص جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ رہے گا، جب یہ فوت ہوگا تو خیر پر ہی فوت ہوگا، اور یہ شخص ایسا عمل کر بیٹھا جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دیا جس طرح وہ پیدا ہوا تھا پہلے دن کوئی بھی اس پہ گناہ نہیں تھا. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو خواب میں آ کے بتایا، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ عز و جلال کے فرشتے بھی بحث و تکرار کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، وہ بھی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اور اللہ عز و جلال اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ جو خوشخبریاں سنا دی ہیں، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہوں اور وہ اللہ کی طرف منسوب بھی کر رہے ہوں کہ اللہ عز و جلال نے مجھے یہ فرمایا. ایک چھوٹا سا عمل جو بظاہر چھوٹا عمل ہے، سردی کے ایام میں مکمل وضو کرنا، اس سے اتنے بڑے انعامات کا اعلان کر دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بھی فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، جس طرح وہ تہجد پڑھتا ہے وہ بھی تہجد پڑھتی ہے، اور اگر وہ پس و پیش کرتی ہے اٹھنے سے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. دیکھنے میں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ناپسند ہے. نیند خراب ہوئی، اس نے دیکھا ہی نہیں، پانی ڈال دیا. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وقت ایسا سہانا ہے تہجد کا. اس وقت اللہ سے ہم کلامی کی جو لذت اللہ نے رکھی ہے، لا يعرف هذه اللذة الا من يباشر. جو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس لذت سے آشنا وہی لوگ ہیں، دوسرے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء. ایک عورت جو ہے وہ تہجد پہ اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. تو بات وہی کہ یہ پسند تو نہیں آئے گا، لیکن انعام کتنا بڑا رکھا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دیتے. یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داود میں ہے 1308، سنن النسائی میں ہے 1610، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ہے 1336. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا عمل بھی بتایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2076. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برساتے ہیں اس انسان پر جو انسان سماحت کے پہلو کو اختیار کرتا ہے. کوئی چیز بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، کوئی چیز خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ، کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ. اب سوچنے کی بات ہے، جس نے قرض دیا ہو وقت پہ نہ ملے وہ تقاضا کیسے کرے گا؟ اس کا نرمی کے ساتھ تقاضا کرنا اس کی طبیعت کے مخالف ہے کہ میں نے نیکی کی ہے اور مجھے وقت پہ یہ قرض واپس نہیں کر رہا. وہ غصے میں بھی آئے گا اور کچھ الفاظ بھی جو ہے وہ بولے گا، کچھ کمنٹس پاس کرے گا. ان ساری چیزوں کو چھوڑنا یہ اس کی طبیعت کے تو وقتی طور پہ اس پہ گراں گزرتا ہے، لیکن انعام کتنا بڑا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت ہے 1320 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4162. آپ نے یہ بھی فرمایا غفر اللہ لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى. تم سے پہلے ایک ایسا شخص تھا جس کی 3 عادات تھیں. ایک، وہ جب بھی خرید و فروخت کرتا تو بڑی آسانی سے یہ کام کرتا، وہ ہائپر نہیں ہوتا تھا، وہ غصے میں نہیں آتا تھا، جذبات پہ کنٹرول کرتا تھا. بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے انہی عادات کی وجہ سے اسے معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان ایسی کیفیت میں ہو کہ دل تو نہیں مان رہا
طبیعت پہ چیز گراں گزر رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی نیکی کو نیکی سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے کر دیتا ہے، تو مالک الملک اسے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3740۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشہداء الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی الصف الاول، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے وہ ہیں جو پہلی صف میں دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں، ولا یلتفتون بوجوہہم حتی یقتلون، پیچھے مڑ کے اور دائیں بائیں دیکھتے نہیں یہاں تک کہ شہید ہو جاتے، فاولئک یلتقون فی الغرف العلی من الجنہ، پہلی صف میں دشمنوں کے سامنے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنا یہ کوئی معمولی بات، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، انہیں بھی جان پیاری ہے، انہیں بھی زندگی کی لذتیں نظر آتی ہیں جو اگرچہ وقتی ہیں، لیکن وہ اخروی لذتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کو ان ساری چیزوں پہ ترجیح دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں نہ لے جاؤ، یضحک الیہم ربہم، یضحک الیہم ربک، اور اللہ ذوالجلال انہیں دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ ان اللہ عز وجل اذا ضحک الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، کتنا بڑا انعام مل گیا، جنت کا اعلیٰ درجہ بھی مل گیا، اور ساتھ اللہ ذوالجلال نے تبسم فرمایا، اور ساتھ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جس شخص کی طرف اللہ ذوالجلال نے دیکھ کے مسکرایا اس کا حساب نہیں ہو۔ جان قربان کرنا، جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ انسان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، انسان تو معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کرتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، مشکل گھڑی میں بھی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ عز و جلال اسے دو بڑے انعامات کی خوشخبری دلوا رہے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، اور دوسرا جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں ایک پانچواں عمل بھی پیش کیا ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق دے رہا ہے، اور وہ پانچواں عمل ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ارشاد ربانی ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين
إنه من عبادنا المؤمنين. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے. نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. کس طرح باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی گردن پہ چھری چلائی جائے، اور کیا کمال تربیت ہے. بیٹے نے اف نہیں کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایک لمحے کے لیے سوچئے، کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا سکتا ہے؟ کیسا مرحلہ ہے یہ؟ لیکن کیسی محبت ہے اللہ کے ساتھ. باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے، اور ایسا کر دیا. لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہی نافذ ہونا تھا. سلب اللہ قوت القطع، اللہ تعالیٰ نے اس چھری سے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا. جب تک کہ جنت سے ایک جانور اس کے نیچے لٹا نہیں دیا گیا، اور رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو جاری کر دیا، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو خوشخبری بھی دے دی. تو ناپسندیدہ حالات میں جہاں طبیعت نہیں بھی انسان کی مانتی، اللہ کی رضا کے لیے جب انسان کو کام کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کب سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس جا چکے، اس وقت سے قیامت کی دیواروں تک جو بھی قربانی کرے گا اس کے اجر کے حصے دار کون بنیں گے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے، اس میں الفاظ کتنے ہیں کہ ہم نے ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی. اس آزمائش پہ پورے اترے تو انعام بھی بہت بڑا ملا. اس لیے تو اللہ نے خلیل اللہ بنایا انہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. ایک چھٹا قصہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کو انسان بغور پڑھے تو بہت بڑا سبق ملتا ہے. سلیمان علیہ السلام کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت سے نوازا. گھوڑے لائے گئے جہاد کے لیے، کو دیکھتے عبادت کا وقت کچھ مؤخر ہوا. اس عبادت کے وقت کو مؤخر کرنے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اللہ عز و جلال کی اس عبادت کی تاخیر پر یہ فیصلہ کر دیا، ان گھوڑوں کی وجہ سے جو صرف جہاد کے لیے تھے، حالانکہ میں انہیں نہیں رکھوں گا، اور نتیجتاً انہیں ذبح کر دیا. اور اللہ نے پھر انعام کیا دیا؟ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اس کو سمجھیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے کس خوشی سے ان گھوڑوں کو منگوایا، لیکن اللہ کی عبادت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے انہیں قربان کر دیا۔ آج سوچنے کی بات ہے کہ آج کوئی بھی کسی کا خوبصورت جانور یا کوئی بھی چیز ہو، وہ کیسے دل کی خوشی سے اس طرح اس کو ذبح کرے گا اور دل کی خوشی سے اس کو ختم کر دے گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا۔ انعام اللہ نے کیا دیا؟ 2 انعام دیے۔ گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے تو اللہ نے ہوا کا تخت عطا کر دیا، غدوها شہر ورواحها شہر۔ وہ ہوا کا تخت صبح سے زور تک 1 مہینے کا سفر کرتا تھا، اور زور سے شام تک 1 مہینے کا سفر طے کرتا تھا۔ گھوڑوں پہ تو اتنا سفر نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا، اور ایسی بادشاہت عطا کی جو اس کے بعد کسی کو نہیں ملی، جو اس ہستی کے بعد پھر کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اور بھی بیان کروایا، جو 7واں قصہ ہے اور 7واں عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل اپنے پیغمبر کے ذریعے صحابہ کو اور دنیا کو پہنچا دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ناگواری کی کیفیت میں اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ کتنا ملتا ہے۔ روایت صحیح مسلم کی ہے 7703، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی بچہ میری طرف بھجوا دیجئے، میں اسے یہ جادو سکھا دوں۔ نتیجتاً اس نے ایک بچہ بھجوا دیا جو اسے جادو سکھاتا تھا۔ وہ بچہ جب جاتا اس جادوگر کی طرف تو راستے میں ایک راہب تھا، اس کے پاس بیٹھتا، اس کی بات سنتا تو اسے اس کی بات نہ کچھ بھلی لگتی۔ تو جب بھی جادوگر کے پاس جاتا وہ بچہ تو راہب کے پاس سے ہو کے جاتا۔ قصہ لمبا ہے، حدیث میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ راستے میں ایک ایسا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی گزرنے والوں کے لیے، ایسا جانور تھا جس نے روک رکھا تھا، ایک اژدہا تھا جس نے روک رکھا تھا راستے کو، لوگ پریشان تھے۔ اس دن بچے نے دیکھا کہ آج مجھے دیکھنا ہے کہ کیا راہب سچا ہے یہ جادوگر سچا ہے، یہ راہب زیادہ علم رکھتا ہے یہ جادوگر۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور یہ کہنے لگا، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس۔ اللہ اگر راہب کی بات سچی ہے، جادوگر سے اس کی بات زیادہ پیاری ہے آپ کے نزدیک،
تو اس اژدہے کو، اس مصیبت کو قتل کر دے تاکہ لوگ اپنا راستہ لیں۔ اس نے پتھر پھینکا، وہ قتل ہو گیا، لوگ جانے لگے۔ نتیجتاً یہ بات معروف ہو گئی، بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ ناراض ہوا، بادشاہ نے بڑی کوششیں کی، اس کو کشتی میں بٹھا کر ڈبونا چاہا، سارے ڈوب گئے، وہ اکیلا بچا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ بھجوا کے اس کو گرانا چاہا، سارے گر گئے، وہ اکیلا بچا۔ بچے نے اس وقت پھر کیا کہا، اگر تو آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، ویسے آپ نہیں قتل کر سکتے۔ آپ سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر اور مجھے سولی پہ لٹکا دیں، پھر ایک تیر جو ہے وہ لے، اور تیر چلاتے وقت اگر آپ یہ کہیں گے بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چھوڑتا ہوں، ثم ارمنی، پھر تم وہ تیر مجھے مارنا، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنی، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھے قتل کر پاؤ گے، وگرنہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اسے سولی پہ لٹکایا، ایک تیر لیا، اسے کمان میں ڈالا اور کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام، اور تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر اس بچے، اس نوجوان کی کن پٹی پہ لگا، اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پہ رکھا جہاں اس کو تیر لگا، اور وہ فوت ہو گیا۔ فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے، اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔ تو اس نوجوان نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے اپنی جان پیش کی۔ نتیجتاً یہ جان اتنی قیمتی ثابت ہوئی، روایت کے الفاظ ہیں، جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو بادشاہ مزید ظلم کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ہر گلی کے سامنے خندق کھدوا دی اور آگ جلا دی، اور کہا جو اس کے دین سے نہیں پلٹے گا اس کو اس میں ڈال دیا جائے۔ جب سب کو ڈالا جا رہا تھا، ایک عورت کو بھی اس میں ڈالا گیا، اور عورت کے پاس بچہ بھی تھا۔
عورت نے جب دیکھا کہ یہ بچہ کیسے آگ برداشت کرے گا تو عورت تھوڑی سی گھبرا گئی. اس وقت وہ دودھ پینے والا بچہ بول کے کہتا ہے جس کو اللہ نے ہی بلوایا، یا امہ اصبری فانک علی الحق، اے میری ماں صبر کرو، تم حق پر ہو، اور حق والے بالصبر نہیں ہوا کرتے. تو ناپسندیدہ کیفیات میں بھی اللہ ذوالجلال کی بات کو مقدم کرنا اور اللہ ذوالجلال کی عظمت کے لیے، اس کے دین کے لیے قربانی دینا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اپنے آپ کو لگانا، دین پہ ڈٹ جانا، دین کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کے بدلے میں اللہ ذوالجلال کتنے کتنے بڑے انعام دیتے ہیں. کس طرح 1,00,000 لوگوں کے مسلمان ہونے کا یہ باعث بنا نوجوان، اور آج کے نوجوان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ آج ان کی جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے. کاش وہ بھی اس طرح کے کام کریں کہ کافر لوگ ان کے کردار اور گفتار کو دیکھ کے اسلام کی عظمت کو قبول کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 8واں عمل بھی بیان کیا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. صحیح الجامع کی روایت ہے 176، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 906. ایک بندے کو غصہ آیا ہے، بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ بدلہ نہیں لیتا، غصہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ عز و جلال اس کی کمیوں اور کوتاہیوں پہ پردہ ڈال دے. اگر وہ غصہ نافذ کرتا تو شاید اسے اتنا فائدہ نہ ہو، لیکن جس کے گناہوں اور کمیوں کوتاہیوں پہ اللہ چادر ڈال دے، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جس کو غصہ آئے اور وہ چاہے تو غصہ پورا کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا، اللہ اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال جنت کی امید سے اس کے دل کو بھر دیں گے. ایسے لوگوں کے دلوں میں پھر خوف نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 4779، کہ ایسا انسان جو غصے کو چھوڑ دیتا ہے، دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہ اللہ من الحور ما شاء. اللہ قیامت کو اسے اختیار دیں گے، جنت میں جس حور سے تم شادی کرنا چاہتے ہو میں تمہیں وہ عطا کرتا ہوں. اتنا بڑا انعام کس وجہ سے؟ اس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، پریشانی ہوئی، نقصان ہوا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ ذوالجلال اسے 3 انعامات سے نوازیں گے. پہلا انعام، مالک الملک اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے. کاش کہ اس انعام کا وزن اگر کوئی جان لے. انسان کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز تو عزت ہے، اس پہ حرف زنی کی جائے، دنیا جہان کا مال و دولت ہو، یہ سارا مال و دولت اس کے سامنے ایک ٹکے کا نہیں رہتا اگر اس کی عزت نہ رہے. دوسرا انعام، اللہ عز و جلال امید سے اس کا دل بھر دے گا، اور اللہ امیدیں پوری بھی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور تیسرا، اس کو اختیار دیں گے اللہ عز و جلال کہ کس حور سے چاہتے ہو تم شادی کر لو، اور اللہ اسے عطا کر دیں گے. ایک نواں عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور روایت ہے صحیح الجامع کی 1464 اور سلسلہ صحیحہ کی 373.
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة من ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. انسان کے زندگی میں کسی سے جھگڑا ہو جائے، سچا بھی ہے، دلائل بھی ہے، براہین بھی ہے، لیکن جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، بڑی مشکل بات ہے سچا ہونے کے باوجود انسان جھگڑا چھوڑے. لیکن کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خوشخبری یہ ہے کہ اسے جنت میں اللہ ذوالجلال کے پیغمبر چبوترے کی ضمانت دے رہے ہیں. مزاح کرتے ہوئے اگر کوئی جھوٹ چھوڑ دے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا جنت کے درمیان میں اس کو چبوترا لے کے دوں، اسے گھر لے کے دوں گا. اور اگر اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، دسیوں ایسے زندگی کے رویے ہیں، معاملات ہیں جہاں انسان کو غصہ آ جاتا ہے، برداشت سے باہر چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان ٹالریٹ نہیں کر پاتا، لیکن پھر بھی اپنے اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑتا، اس میں تزلزل نہیں آنے دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت کے بالا خانوں کا وعدہ کرتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 10واں عمل بھی بیان کیا ہے کہ اگر انسان کی طبیعت پہ تو گرانی ہے لیکن وہ کر گزرتا ہے تو کتنا بڑا اس کو اجر ملتا ہے. روایت ابن حبان کی 7421 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، هل تدرون من اول من يدخل الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق سے. قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اول من يدخل الجنة من اللہ الفقراء، اول من يدخل الجنة من خلق اللہ الفقراء المہاجرون. سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے وہ فقیر لوگ جائیں گے. کیسے فقیر لوگ؟ المہاجرون، ہجرت کرنے والے. الذین يسد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. ایسے لوگ جو فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو موت تو آئے گی اور ان کے دل میں بھی تمنا اور خواہش ہوگی جو پوری نہیں کر سکیں گے. مشکل حالات میں ایسے لوگوں کو سامنے کیا جاتا ہے. اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اپنے فرشتوں سے ان کو لاؤ. اللہ ذوالجلال پھر انہیں بلا کے کتنا بڑا انعام دیں گے. یہ ہیں سب سے بڑے لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ کے فرشتے فرمائیں گے افتأمرنا ان نأتی هؤلاء فنسلم علیہم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں جا کے سلام پیش کریں. کس وجہ سے اتنا بڑا ان کو انعام ملے گا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے فقیری پر بھی صبر کیا. کس وجہ سے انعام ملے گا؟ ان کو دنیا کی پرواہ نہیں رہی، انہیں صرف اللہ کی پرواہ رہی کہ اگر ہم اللہ کے فیصلے ہیں تو ہمیں یہ فیصلے قبول ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئیں گے اور انہیں آ کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تم پر سلامتی ہو
تم نے صبر کیا اور صبر کا ٹھکانہ کتنا ہی اچھا ہے۔ اگر ان 10 چیزوں پہ انسان غور کر لیتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان گرانی کے وقت، مشکل کے وقت، انسان اگر نیکیاں کرتا ہے، دین پہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی راہیں بڑی ہی کشادہ ہیں۔ جنت کی راہ، اس کے لیے جنت کی راہیں بڑی ہی آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک دین پہ ڈٹا رہے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ یہ میری پسند ہے یا نہیں پسند، اسے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو ترجیح دینی چاہیے اور مقدم کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال پھر اسے دنیا میں بھی پریشان نہیں ہونے دیتے اور آخرت میں بھی بہت بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ رہی بات کہ حفت النار بالشہوات، حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو خواہشات کی غلامی سے بچائے اور اللہ عز و جلال ہم سب کو نیکی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ما غرك بربك الكريم